بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں انتہائی عجیب اور غریب اور خوبصورت عمل آپ کو پیش خدمت کرتا ہوں، جو کہ آپ اس کے عامل بنو گے تو اس سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کربوں فائدے اٹھا سکتے ہو۔ اور اس آیت کے عامل مرد، خواتین، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت سب بن سکتے ہیں، اور بغیر کسی شرط کے اس کی اجازت ہے۔ صرف یہ ہے کہ اہل ایمان ہونا شرط ہے، اور نماز 5 وقت پڑھنا ضروری ہے۔ وہ عمل ایسا قیمتی ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کے عامل بن جاؤ، پھر ٹینشن کے وقت، کسی بھی پریشانی اور مشکل کے وقت صرف 11 دفعہ پڑھو گے، آپ کی غیبی نصرت ہوگی، غیبی خزانوں سے آپ مالا مال ہوں گے۔ رشتے میں کوئی مسئلہ آ جائے یا آپ کو کوئی دشمن کا سامنا ہو، قرضوں کے انبار لگ گئے یا آپ دولت کے لیے ترس رہے ہو، بے روزگاری ہے یا آپ کو کوئی مقدمے یا پریشانی کا سامنا ہے، کسی بندے کا آپ کے ساتھ بغض کینہ، حسد چل رہا ہے، یا کوئی بندہ آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، کسی شادی میں یا رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، یا آپ کو فقر و فاقے سے دو چار ہونے کی شکایت ہے، تو جتنا بھی آپ قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوں گے، دولت کے انبار آئیں گے۔ اور اگر آپ کو بیماری ہے، چاہے روحانی بیماری ہے، نفسیاتی ہے، ڈاکٹری ہے، جسمانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے پڑھو گے تو گلاس پر پھونک مارو گے تو ادھر سے پانی پیا، اللہ پاک نے شفا دے دی۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور دیکھیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آسانی پیدا کریں اور ہر بندے تک اللہ پاک کے کلام کی فیوزات و برکات پہنچائیں، لیکن ہم استفادہ حاصل کرنے والے بنیں، ہم مثبت سوچ کے مالک بنیں اور علماء کی غیبت نہ کریں۔ ہر عالم، ہر مولی، ہر قاری اور حافظ بدعمل نہیں ہوتا۔ کچھ لٹیرے راہزن اور عدم خور یا کسی قسم کے اگر گپلے باز آپ کے سامنے آئے ہیں، تو کچھ اللہ والے اس دھرتی پہ موجود ہیں جو بغیر کسی تفریق کے اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ شہرت کے طلبگار ہیں، نہ منصب اور اقتدار کے بھوکے ہیں، نہ دولت کے لالچی ہیں، نہ پیسوں کے پجاری، نہ کسی کے مال دولت اور کرسی سے اس کو لالچ ہے، اور نہ کوئی ذاتی اغراض اور مقاصد۔ یہ مفادات کی دنیا میں بسنے والے لوگ خود بھی کچھ نہیں جانتے، اگر جانتے بھی ہیں تو حضرت عمر کا قول ہے کہ علم بغیر عمل اور عمل بغیر علم یہ گمراہی ہے۔ تو کسی کے پاس علم آ گیا اور اس نے اس پہ خود عمل نہیں کیا تو وہ تو ایسا ہے جیسے بندے نے وضو کر لیا لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ مسجد سے نکل کے چلا گیا، نہ اس نے اس وضو سے فائدہ اٹھایا اور نہ اس نے کوئی اپنے آپ کو نفع دیا بلکہ نقصان کر بیٹھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے دولت کی لالچ کے لیے علم حاصل کیا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کا گڑا ہو، سونے کا، اور اس کے اندر پیشاب بھرا ہوا ہو۔ اب گڑا یا مٹکا تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے میں صاف شفاف ٹھنڈا پانی پیوں اور ریلیکس ہو جاؤں، اور اس کے اندر پیشاب بھرا ہوا ہے۔ اصل چیز تو ظرف کے اندر مظروف ہوتی ہے، اور مظروف ناپاک ہے، تو ناپاک چیز سے فائدہ کیسے اٹھائے ہوگے؟ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو، لاتعداد لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو 5 لاکھ روپیہ دیا، فلاں کو 2 لاکھ روپیہ، فلاں کو 60,000 روپیہ، فلاں کو 50,000 روپیہ، فلاں کو اونٹ دیا، فلاں کو میں نے بھینس اور گائے اور بیل دے دیا، کسی کو بکرا دیا، کسی کو میں نے 20,000 روپیہ دیا، اور کام نہیں ہوا، اور وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ مطلب ایسے لوگوں کے پاس جانے والے خود احمق ہیں۔ کسی کا حلیہ اور کردار اور گفتار اور کسی کا علم تو دیکھو، اس کے اندر تقوی، خشیت الہی، خوف خدا اور روز محشر کا ڈر نہ ہو، نہ جنت کا شوق ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس کی زندگی میں ہے، اور خود نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو تمہارے عمل سے، وظیفے سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس کے وظائف سے اور چلوں سے تم کیا استفادہ حاصل کرو گے؟
تو اس لیے جب ٹھوکر لگ جاتی ہے تو پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے لٹیرے ہیں، اس پیشے کو چلانے والے عملیات کے عامل سارے جھوٹے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کچھ اہل اللہ ایسے ہیں جو خود درختوں کے پتے کھا کے سو جائیں گے اور فقر و فاقے سے دوچار ہوں گے، لیکن ناجائز کسی سے ایک پائی بھی وصول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 1 درہم کے بدلے قیامت کے دن انسان مقبول 22 نمازیں دے گا۔ جس بندے کے پیسے کھائے ہیں اس کو 22 نمازیں دو گے، کتنا خسارے کا سودا ہے، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو میں جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں وہ تقریباً ہر بندہ یاد کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک آیت کو بندہ 100 دفعہ پڑھ لے بس یاد ہو جاتی ہے، اور یہ انتہائی شارٹ اور انتہائی مختصر آیت ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ آپ نے شب جمعے کی رات پڑھنا ہے۔ شب جمعے کی رات جب 786 دفعہ آپ نے اس کو پڑھ لیا تو آپ اس کے عامل بن گئے۔ اب روزانہ آپ نے ہر نماز کے بعد طاق عدد میں اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نیت سے پھر 11 دفعہ پڑھو گے، مثلا آپ نے رشتے کی نیت کر لی کہ فلاں لڑکی سے میرا رشتہ ہو جائے، تو فوراً اس کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ جو رکاوٹیں ہیں، مثلا اس کے ماں باپ ہیں راضی ہو جائیں گے، بھائی ہیں یا چچا ہے وہ راضی ہو جائے گا، یا آپ لڑکی ہیں کسی لڑکے سے آپ کا دل لگ گیا، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، اس لڑکے کا کوئی بندہ رشتہ لینے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ماں باپ ورثاء سب راضی ہو جائیں گے۔ 11 دفعہ پھر اس حاجت کے لیے آپ پڑھ لیا کریں، رشتے کے علاوہ اولاد کے لیے ہو، بیوی کو فرما بردار کرنے کے لیے، خاوند کو فرما بردار کرنے کے لیے، حتیٰ کہ روحانی جسمانی کسی بیماری کے لیے ہو، اللہ پاک شفا کاملہ دیں گے اور مشکلات کی دلدل سے آپ کو نکالیں گے۔ اور یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، جس کو بھی بتایا ہے تو اس وظیفے کے پڑھنے والوں کو ایسا فائدہ ہوا کہ لاتعداد کالیں آ گئی، خوشخبری کی اور بشارت کی، اور بے شمار لوگوں نے اس بات پہ مجھے داد دی اور انتہائی مبارکباد دی کہ ہمارا ایک دیرینہ مسئلہ چل رہا تھا، بڑی پرانی خواہش اور حسرت آرزو اور کڑن تھی، حل نہیں ہو رہی تھی، کسی عامل سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، اس وظیفے سے بیڑا پار ہو گیا۔ اس وظیفے کا عامل بننے کے لیے ہر عام خاص کو اجازت ہے، صرف مسلمان ہونا شرط ہے، اہل ایمان ہونا شرط ہے، اور دوسرے نمبر پر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔